تو اگر آپ نظام دین کو جانتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر آپ نظام دین کے بارے میں الگ سے بھی نہیں جانتے تو آپ بھی میری طرح بہت ہی زیادہ معصوم قسم کے انسان ہیں، چونکہ نظام دین کو جانے بغیر، یعنی کہ جو نظام دین کی کہانی ہے، نظام دین کا جو قصہ ہے، اس کو جانے بغیر یہ والی جو زندگی ہے، اور خاص کر آج کل کے معاشرے میں زندگی کو گزارنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ نظام دین کون ہے۔ تو ایک دن نظام دین جو ہے وہ ایک باغ سے اٹکیلیاں کرتا ہوا، اچھل کود کرتا ہوا گزر رہا تھا، تو اس کی نظر جو ہے وہ آموں کے ایک گچھے پہ پڑی، پکے ہوئے رسیلے۔ اب نظام دین جو ہے وہ آموں کے گچھے کو توڑنے کے لیے پیڑ پہ چڑھ گیا، اور اسی لمحے جو باغبان تھا، یعنی کہ جو مالی تھا باغ کا، اس کو بھی خبر ہو گئی، اس کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے کتے کی رسی جو ہے وہ کھول دی۔ اب نظام دین جو ہے وہ پیڑ کے اوپر اور نیچے مالی کا کتا۔ اب نظام دین تو پھنس گیا مصیبت میں، اب کرے تو کرے کیا؟ اب نظام دین کتنی کی دیر جو ہے وہ آم کے پیڑ کے اوپر بیٹھ سکتا تھا؟ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے، نظام دین تھکا تڑم سے نیچے۔ اب نظام دین اگے اگے، مالی کا کتا پیچھے پیچھے۔ اب نظام دین بھاگی جا رہا ہے اور پیچھے مالی کا کتا بھی بھاگی جا رہا ہے۔ تو جو گاؤں کے لوگ تھے دیکھ رہے تھے، ہر بندہ جو ہے وہ نظام دین کو کہہ رہا ہے کہ بھاگ نظام دین بھاگ۔ ہر بندہ نعرے لگا رہا ہے کہ بھاگ نظام دین بھاگ۔ نظام دین بھی بھاگے جا رہا ہے، دنیا بھگائی جا رہی ہے، اور پیچھے پیچھے کتا بھی بھاگی جا رہا ہے۔ اور بھاگتے بھاگتے ایک آگے نالا آ جاتا ہے، گندا نالا، تڑام سے گندے نالے کے اندر نظام دین۔ تو مالی کا کتا جو ہوتا ہے وہ تو واپس چلا جاتا ہے، لیکن نظام دین کی جو حالت ہوتی ہے، اولیا ہوتا ہے، وہ قابل رحم ہوتا ہے، حتیٰ کہ نظام دین پہچانا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ اب نظام دین ہمت کرتا ہے، نالے سے باہر نکلتا ہے دوسرے پاس، تو سامنے ایک مانگنے والا بیٹھا ہوتا ہے، جس کی ایک ٹانگ جو ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اب نظام دین جو ہے وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھ کے اپنے منہ کو صاف کر رہا تھا، یعنی کہ اپنے کپڑوں کو صاف کر رہا تھا، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ سے گلے، اللہ سے شکوے، اپنی قسمت پہ گلے، اپنی قسمت پہ شکوے۔ جو ساتھ لنگڑا بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ جو ٹانگ سے محروم تھا، اس نے نظام دین سے کہا کہ نظام دین، اللہ سے اتنے گلے، اتنے شکوے؟ تو نظام دین نے کہا یار میں نے وہ 2 آم ہی تو توڑے تھے، اتنی مصیبت، یہ والا اولیا۔ تو اس لنگڑے نے نظام دین سے کہا کہ نظام دین یار تو بہت قسمت والا ہے، سوچ کہ اگر یہی مصیبت میرے اوپر آئی ہوتی، یعنی کہ میں نے آم توڑے ہوئے ہوتے اور میرے پیچھے مالی کا کتا لگتا، میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ بے شک تجھے بھاگنا پڑا ہے، تم نالے میں گرے ہو، لیکن تم اس مصیبت سے نکل آئے ہو، اور اگر تیری جگہ کے اوپر میں ہوتا تو سوچو کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تجھے جس مصیبت سے گزارا ہے، پہلے تجھے اس قابل کیا ہے کہ تم اس مصیبت سے بھاگ کے نکل سکو۔ اور نظام دین جو ہوتا ہے یہ تو ہر انسان کے اندر ہی ہوتا ہے، اور بائی دا وے یہ جو نظام دین ہے بہت ہی معصوم قسم کا انسان ہوتا ہے، لیکن وہی ہوس کہ کبھی اس کو انگوروں کا گچھا نظر آتا ہے اور کبھی آموں کا گچھا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک گچھے کو توڑ لیتا ہے اور مالی کے کتے سے بھی بچ جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گچھے کو توڑتے ہوئے مالی کے کتے سے بچنے کے لیے اس کو بھاگنا بھی پڑتا ہے، نالے میں گرنا بھی پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات کہ جب آپ مالی کے کتے کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ مشکلات کے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو گاؤں والے ہوتے ہیں، جو آپ کے نزدیک کے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کتے سے نہیں بچاتے، بلکہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ نظام دین بھاگ۔ اور وہ ٹائم بھاگنے کا نہیں ہوتا، کھڑے ہو کے کتے سے لڑنے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس مصیبت سے لڑنے کا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس مصیبت سے لڑتے ہوئے جیتے ہیں، تو وہی جو آپ کے سراؤنڈنگ کے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اسی زبان سے آپ کے نعرے لگاتے ہیں کہ واہ نظام دین واہ، نظام دین زندہ باد۔ تو آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ صرف آپ ہی کی ہیں، اور اگر آپ اس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی دوسرا آئے گا آپ کی یہ والی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کرے گا، یہ جو مالی کا کتا ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اس سے بچائے گا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا۔
اور میری ایک بات یاد رکھنا کہ ان مشکل رستوں سے لڑتے ہوئے آپ نے جیتنا ضرور ہے، بے شک اپنے لیے نہ ہی صحیح، کم از کم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی آپ کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ اللہ حافظ۔